نشے والی چیزوں کا استعمال، سارے نوجوانی تو سامنے ہیں بیچارے ہیں، پان گٹکا سگریٹ بیڑی ہے نہیں، ہاں یہ تمام چیزیں، شراب تک بھی مسلمانوں میں عام ہے۔ کیا نہیں ہو رہا آج مسلمانوں میں؟ ہر وہ کام جو غیر کرتے ہوں ہم نہ کرتے ہوں، ایک کام آپ بتائیں۔ وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، وضع میں تم ہو نصارا تو تمدن میں ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائیں یہود۔ آج مسلمانوں میں ایسے کون سے کام جو غیر کرتے ہوں مسلمان نہ کرتا ہو؟ آج ان کے درمیان شراب عام ہے، آج ان کے درمیان پان سگریٹ اور گٹکا عام ہے، آج ان کے درمیان یہ تمام نشے آور والی چیزیں عام ہیں، یہ اس کے عادی ہو چکے ہیں، اور افسوس تو یہ ہے کہ یہ اسے غلط بھی نہیں سمجھتے ہیں۔ بعض لوگوں نے فتویٰ دے کے رکھا ہوا ہے کھا سکتے ہو، ہیں؟ اللہ کے نبی کی وہ حدیث نہیں معلوم ہے، ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، جس چیز کی زیادہ مقدار نشہ پیدا کر دے اس کی تھوڑی سی مقدار بھی تمہارے لیے حرام ہے۔ کیا مطلب؟ تمباکو، اب کچھ لوگ کہتے ہیں کہ تمباکو سے ہم کو کچھ نہیں ہوتا ہے، ہمیں ابھی کھلا دیا جائے اتنا سا تو یہی اسٹیج پہ سو جاؤں گا، پھر آپ کو گھنٹوں یہاں پانی چھڑک کے جگانا پڑے گا، مولوی صاحب آپ تقریر کر رہے تھے کیا ہو گیا؟ تھوڑا سا بھی تمباکو کھلا دو، کیونکہ ہمیں عادت نہیں ہے، کسی کو عادت ہے ایک مٹھی بھر کے کھلا دو کچھ نہیں ہوگا، لیکن اگر اسے آپ اتنا کھلا دیں زیادہ مقدار میں لا کے دے دیں تو بے ہوش ہو جائے گا، نشہ آئے گا، چکر آئے گا۔ نشہ اگر پیدا کر دے، اگر زیادہ تعداد میں کھلا دیا جائے نشہ آئے، اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں ایسی چیز کا تھوڑا سا حصہ بھی، تھوڑی سی مقدار میں بھی وہ چیز کھانا تمہارے لیے حرام ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، کسی طریقے سے کسی بھی اعتبار سے آپ اس کی گنجائش نہیں نکال سکتے ہیں۔ نوجوانوں، آپ کے کام کی بات بول رہا ہوں میں، آؤ ایک حساب آپ کو سمجھا دوں۔ میں کوئی میتھ پڑھانے نہیں جا رہا ہوں، بس ایک آسان سی نارمل سینس کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ پان گٹکا کھاتے تو ہوں گے ہی، ایک دن میں کم سے کم 50 روپیہ، کتنا بولو؟ پان گٹکا کھانے والا، سگریٹ پینے والا کم سے کم کتنے روپے کا کھا جائے گا روز؟ آپ بتائیں بھائی، اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں تو بولنا، کم سے کم 50 کھائے گا کہ نہیں؟ 50 روپیہ کا کھائے گا نا، اس سے کم کیا کھایا پھر؟ اس سے بھی زیادہ وہ چھوڑ دو، سب سے کم اگر کوئی کھاتا ہو ایک دن میں 50 روپے کا گٹکا سگریٹ پان سب ملا کے۔ اچھا میں آپ کو ایک حساب سمجھاتا ہوں یار، آپ اپنی کمائی کو ایسے کیسے تھوک سکتے ہو؟ آپ ذرا آنکڑا تو دیکھو، اگر آپ ایک دن میں 50 روپے کا کھاتے ہو، 30 دن یعنی ایک مہینہ کھاؤ گے تو وہ بنے گا 1500 روپیہ۔ کتنا بنے گا بولو؟ 1500 روپیہ ہے نہیں؟ ایک مہینے کھائے نا روزانہ 50 ایک مہینے میں کتنا؟ 1500 روپیہ۔ اوکے، ایک سال میں 12 مہینہ ہوتا ہے، 12 مہینے ایسے کھاتے جاؤ گے نا 18,000 بن جائے گا ایک سال میں۔ کتنا بنے گا بولو؟ کبھی سوچا ہے؟ 18,000 روپیہ ایک سال میں آپ صرف گٹکا کھا کر تھوک رہے ہو۔ کب؟ جب روزانہ صرف 50 روپے کا کھاتے ہو تب۔ آگرہ سمجھ میں آ رہا ہے؟ اچھا ایسے آپ 1 سال کھاؤ، 2 سال کھاؤ، 4 سال، 5 سال، 5 سال کا حساب سمجھا دوں آپ کو۔ 5 سال میں وہ نوجوان کتنے روپے کا کھا جائے گا؟ آپ کیلکولیٹ کرنا، 5 سال میں 90,000 روپے کا گٹکا کھائے گا۔ ہاں کتنا منٹ؟ 5 سال میں کتنا کھائے گا؟ 90,000 کا۔ جی 90,000 کا 5 سال میں گٹکا کھا کے تھوک چکا ہے، وہ 90,000 آج ہوتا تو کتنا بڑا کام ہوتا۔ اور لوگ کہتے ہیں غریب ہے جو گٹکا کھاتا ہو، روزانہ 50 روپے کے سگریٹ اور بیڑی اور گٹکے کھا کے تھوکتا ہو، 5 سال میں 90,000 روپیہ صرف اسی چیز پہ تھوک دیتا ہو اور اڑا دیتا ہو، آپ اس کو غریب کہتے ہیں؟ وہ غریب نہیں ہو سکتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ذرا تصور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ پرچی مجھے مل چکی ہے، 5 منٹ کا ٹائم اور ہے، میں آپ کے سامنے مزید دوسری باتیں رکھ رہا ہوں کہ ہمارے چہیتے ڈاکٹر عبدالغفار سلفی صاحب کو یہاں پہ آنا تھا اور میری ان سے ملاقات بھی ہوئی ابھی اور بات بھی ہوئی شیخ سے، اور یہ آپ یقین مانیں کہ شیخ کے ساتھ مجبوری تھی۔ آج ہی صبح وہ اسکول میں پہنچے ہیں اور اس کے بعد وہاں سے واپس یہاں آنا اور کل پھر کلاس جوائن کرنا۔
کیونکہ وہ سرکاری ٹیچر ہیں، وہاں انگوٹھا لگتا ہے، تو آج کل جو ان کا بھی ٹائمنگ اسکول کا بتا رہے تھے کہ 2:30 بجے نکلنا پڑتا ہے انگوٹھا لگا کے، اس کے بعد پھر شرکت کرنا یہ ایک طریقے سے ناممکن تھا۔ لہٰذا شیخ عبدالغفار سلفی حفظہ اللہ کی طرف سے آپ انہیں معذور سمجھیں، اور آپ اس غلط فہمی میں نہ رہیں کہ کمیٹی والوں نے یا جلسہ کرانے والوں نے آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ کیا ہے۔ یقیناً ایسی بات نہیں ہے۔ حالانکہ ہمارے عبدالسبحان صاحب اور مرشد انصاری صاحب خود مجھ سے بات کر کے کہہ رہے تھے کہ کسی بھی طریقے سے اگر ممکن ہو آپ شیخ سے بات کریں، جو بھی خرچ پڑے یا جو بھی معاملہ ہو ہم اس کے لیے تیار ہیں، لیکن یقین مانیے کوئی بھی صورت نہیں تھی کہ وہ یہاں پہ پہنچ سکتے اور پھر واپس جا سکتے تھے۔ لہٰذا آپ تمام لوگ اپنے دلوں کو صاف رکھیں، اور اللہ رب العالمین اس پروگرام کے کرانے والوں کو ان کے مقصد میں کامیاب بنائے۔ آپ نے جو تعاون پیش کیا ہے اللہ رب العالمین اس کو قبول فرمائے اور آپ کی نجات کا ذریعہ بنائے، آمین۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ الحجر کی کچھ آیتیں پڑھی ہیں، اور اس بنا پر آج جو میرا موضوع ہے وہ بہت اہم ہے اور کافی اہمیت کا حامل ہے۔ میں آپ کے سامنے آج نوجوانوں کے بگاڑ، اس کے اسباب اور علاج کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جب ہم نوجوانوں کے بگڑنے کی بات کرتے ہیں کہ نوجوان کیوں بگڑ رہا ہے، نوجوان سیدھے راستے سے ہٹ کر غلط راستے پہ کیوں جا رہا ہے، تو مناسب یہ معلوم ہوتا ہے کہ سب سے پہلے ہم یہ سمجھ لیں کہ جوانی کی اہمیت کیا ہے، جوانی کی ویلیو کیا ہے، یہ جاننا اور سمجھنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ آپ قرآن مجید اٹھاتے جائیں، کئی جگہوں پہ اللہ رب العالمین نے جوانی کا تذکرہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے یہ بتایا ہے انسانوں کو کہ جوانی کی بڑی ویلیو ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ آپ کو جوانی ملی ہے، آپ کے جسم میں طاقت ہے، آپ جیسا چاہے اس کا استعمال کر لے، جوانی اس وجہ سے آپ کو نہیں دی جاتی ہے۔ جوانی ملی ہے، اس کی قدر کرنا انسان پہ لازم ہے۔ اگر جوانی کی ویلیو نہ ہوتی، جوانی کا کوئی مقام نہیں ہوتا، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر جوانی کا تذکرہ نہیں کرتا۔ وہ نوجوان جو اللہ پر ایمان لائے، نیک عمل کیا، ان کا ذکر اللہ نہیں کرتا، ان کی تعریف اللہ نہیں کرتا۔ آپ اٹھائیے سورہ تحریم آیت نمبر 54 کی آیت آپ لے لیں۔ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ میں جوانی کا تذکرہ کیا ہے۔ اللہ الذی خلقکم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبة يخلق ما يشاء وهو العليم القدير۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ وہ اللہ ہی کی ذات ہے جس نے تمہیں کمزور چیز سے پیدا کیا ہے۔ مفسرین نے اس کا دو مفہوم بیان کیا ہے۔ پہلا معنی اس آیت کریمہ کا یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزور چیز سے پیدا کیا ہے، یعنی تمہیں منی کے ذریعے وہ معمولی سا پانی کا قطرہ اللہ نے تمہیں اس سے پیدا کیا ہے، یا اللہ رب العالمین نے تمہیں پہلے کمزور پیدا کیا تھا، یعنی تم بچپنے میں تھے، تم چھوٹے تھے، بلکہ تم بہت ہی زیادہ چھوٹے ہوا کرتے تھے، یہاں تک کہ تمہیں چیزوں کو دیکھ کر کے اس کو سمجھنا نہیں آتا تھا، چیزوں کو سن لیا کرتے تھے، آواز تم سنا کرتے تھے لیکن اس کو تمہیں سمجھنا نہیں آیا کرتا تھا۔ تم اپنے
دل میں بہت ساری چیزیں پاتے تھے لیکن اس کے بارے میں تم کسی سے سوال نہیں کر پاتے تھے، تمہیں اتنا بھی شعور نہیں تھا۔ اللہ رب العالمین نے تمہیں کمزوری کی حالت میں پیدا کیا ہے۔ ثم جعل من بعد ضعف قوة، پھر اللہ رب العالمین فرما رہا ہے اللہ نے تمہیں پھر کمزوری سے طاقت عطا فرمائی، یعنی اللہ تعالیٰ یہاں پہ پھر جوانی کا تذکرہ کر رہا ہے۔ قرآن میں اللہ جوانی کا ذکر کر رہا ہے۔ اب ایک بچہ جب چھوٹا ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے، بڑا ہونے کے بعد اسے شعور آ جاتا ہے، دل میں اس کے بہت سے خیالات ہیں، اس کے بارے میں سمجھنا شروع کر دیتا ہے، وہ بہت ساری چیزوں کو سنتا ہے، سمجھ جایا کرتا ہے، اپنی آنکھ سے وہ بہت ساری چیزوں کو دیکھ کر کے اس کو محسوس کرتا ہے، سمجھ جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العالمین پھر تمہیں جوانی عطا کر دیتا ہے۔ انسان جب جوان ہوتا ہے، ایک منٹ کے لیے آپ ذرا تصور کریں، انسان جب جوان ہوتا ہے تو اس کی آنکھ بھی مضبوط ہوا کرتی ہے، آنکھوں میں طاقت ہوا کرتی ہے، آنکھوں کی بینائی بہت ہی زیادہ مضبوط ہوا کرتی ہے، کان میں اس کے طاقت ہے، تھوڑی سی آواز کو، دور کی آواز کو بھی وہ سننے پہ قادر ہوا کرتا ہے، اس کا دل بھی مضبوط ہے، پھیپھڑا بھی مضبوط ہے، سارے جسم کے اعضاء اس کے مضبوط ہوا کرتے ہیں، لیور بھی مضبوط ہے، دماغ بھی اس کا مضبوط ہے، ہاتھ میں طاقت ہے، اس کے پیر میں بھی طاقت ہوا کرتی ہے۔ یہ جوانی کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے، لیکن اللہ آگے کیا بیان فرما رہا ہے؟ ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشیبہ، پھر اللہ رب العالمین تمہیں جوانی دینے کے بعد تم سے وہ جوانی چھین لیتا ہے، پھر تمہیں کمزور اور وہ بوڑھا کر دیا کرتا ہے۔ انسان جب کمزور ہو جاتا ہے، آنکھ سے دیکھنے کی طاقت ختم ہو رہی ہے، کان سے سننے کی طاقت بھی جا رہی ہے، دل بھی کمزور ہے، گردہ بھی کمزور، ہاتھ بھی کمزور ہے، دماغ بھی کمزور، اس کے پیر بھی کمزور پڑ جایا کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے، اے میرے نوجوانوں، اگر اللہ رب العالمین نے ابھی تمہیں جوانی دیا ہے، ہر پارٹ جسم کے تمہارے اگر صحیح سلامت ہیں، آؤ ان کی قدر کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ ایک وقت آئے گا آپ اپنے پیروں کے بل چلنے کے بھی لائق نہیں رہو گے، میرے پیارے ساتھیوں، آپ صحیح سے کھڑے ہونے کے لائق نہیں رہو گے۔ کتنے لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا 5 سال سے نماز تو پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کی نماز کرسیوں پہ ہو رہی ہے، ان کی نماز بیٹھے بیٹھے ہو رہی ہے، ان کی پیشانی وہ رکھنا تو چاہتے ہیں سجدے کی جگہ پہ، لیکن طاقت نہیں ہے، پیٹھ میں، کمر میں، ان کی ہڈیوں میں اب وہ طاقت نہیں باقی ہے کہ وہ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی پیشانیوں کو ٹیک سکیں۔ یہ جوانی کی اہمیت نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ پوچھیں ان کو، ان کے بغل میں کبھی کوئی نوجوان نماز پڑھتا ہو؟ بہت سارے بزرگ حضرات کو آپ دیکھتے ہیں، ان کے بغل میں آپ نماز پڑھنے جاتے ہو، آپ صحیح سے قیام کر پاتے ہو، رکوع کرتے ہو، سجدہ کر لیا کرتے ہو، آپ کی پیشانی اللہ رب العالمین کے سامنے جب جھکا کرتی ہے، آپ ایسے بزرگ حضرات سے پوچھیں جو اللہ رب العالمین کے سامنے پیشانی رکھے ہوئے زمانہ گزر گیا ہے، حالانکہ نماز وہ برابر پڑھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، وہ آپ کی جوانی کو دیکھ کر کے رشک کیا کرتے ہیں، وہ آپ کی جوانی کو دیکھ کر کے دل میں آرزو پالا کرتے ہیں کہ کاش میں بھی اس قابل ہوتا کہ اپنی پیشانی اللہ کے سامنے رکھتا۔ لیکن اب وہ طاقت ختم، وجہ کیا ہے؟ اللہ بیان فرماتا ہے، ہم نے تمہیں کمزور کر دیا ہے، ہم نے اب تمہیں بوڑھا کر دیا ہے۔ یخلق ما یشاء، اللہ رب العالمین جو چاہتا ہے وہ پیدا کرتا ہے، جس کو جیسا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے اللہ رب العالمین اس کو بناتا ہے، اللہ پیدا کرتا ہے۔ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ، اور اللہ رب العالمین جاننے والا ہے کسے کیا دینا ہے، کب دینا ہے، کس سے کیا چھیننا ہے اور کب چھیننا ہے۔ القدیر، وہ قدرت رکھتا ہے، اسے طاقت ہے، جو چاہے دے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، جس سے جو چاہے چھین لے، کوئی اس کو ٹوکنے والا نہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین قدیر ہے، ہر چیز پہ اس کو قدرت حاصل ہے۔ تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ نے کتنے بہترین انداز میں جوانی کا تذکرہ کیا ہے، سورہ تحریم آیت نمبر 54 کے اندر۔ آئیے قرآن مجید کی دوسری جگہ سے ایک اور آیت لیتے ہیں، اور یہ آیت آپ کو ملے گی سورۃ الحدید میں، آیت نمبر 20 نمبر کی وہ آیت ہے۔ کیا ذکر اللہ رب العالمین کر رہا ہے،
اور بعض مفسرین اس آیت کے بارے میں کیا کہتے ہیں وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھوں گا. پہلے ہم آیت دیکھتے ہیں، اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد. اے لوگو تم اچھی طریقے سے جان لو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو، بے شک یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے، اس کے علاوہ کوئی حیثیت نہیں. وزینۃ، اور یہ دنیا کی زندگی زینت کی جگہ انسان اپنے آپ کو دنیا میں بناتا ہے، سنوارتا ہے، ایک دوسرے پہ اپنی فضیلت جتانے کی کوشش کیا کرتا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، اور ایک دوسرے پہ یہ فخر جتانے کی جگہ ہے، لوگ ایک دوسرے پہ پھر فخر و تکبر کیا کرتے ہیں. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور یہ دنیا کی زندگی مال میں اور اولاد میں ایک دوسرے سے فضیلت جتانے کی جگہ ہے، ایک دوسرے پہ کثرت جتانے کی جگہ ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ مال اور اولاد موجود ہے. اب اس آیت کریمہ کے بارے میں بعض مفسرین کیا کہتے ہیں وہ ذرا دیکھنے کی چیز ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ رب العالمین نے عمر کے مختلف مرحلے اور اس کی ترتیب کا ذکر کیا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے کہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. آیت کے اس ٹکڑے میں اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے انسان کے بچپنے کی طرف. جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، چھوٹے ہونے پہ بچپنے میں اسے کھیل کے علاوہ کوئی دوسری چیز پسند ہی نہیں آتی ہے، اسے صرف کھلونا چاہیے، اسے کھیلنے کو چاہیے. صبح اٹھے گا کھیل، دوپہر میں نکلے گا کھیل، شام کو کہیں جائے گا کھیل. گھر کے اندر لائے کھیل، گھر کے باہر آپ اس کو لے کر کے جائیں کھیل. آپ اس کو مسجد میں لے کر چلے جائیں، چھوٹا بچہ ہے وہاں بھی کھیلے گا، مدرسے لے کر جائیں آپ وہاں بھی کھیلے گا، شادی ہال میں لے کر کے جائیں وہاں بھی کھیلے گا. صرف بچے کے سامنے کھیل ہوتا ہے. اللہ بیان فرماتا ہے یہ دنیا کی زندگی صرف کھیل اور تماشا ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ یہاں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے انسان کے بچپنے کی جانب. وزینۃ، اور دنیا کی زندگی تو زینت کی جگہ ہے. اس میں اللہ رب العالمین اشارہ کر رہا ہے انسان کی جوانی کی جانب. جب انسان جوان ہوتا ہے، وہ جوانی کے مرحلے میں ہوتا ہے، جب وہ جوانی کے دنوں میں اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، آپ اسے دیکھیں گے وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ بناتا سنوارتا ہے، وہ اپنے آپ کو خوبصورت بنانے کی کوشش کیا کرتا ہے، ایک دوسرے سے اپنے آپ کو وہ اسمارٹ بنانے کی کوشش کیا کرتا ہے. نوجوان لڑکیاں بھی ایک دوسرے پہ اپنے آپ کو آگے نکالنے کے لیے بہت ہی زیادہ میک اپ کیا کرتی ہیں، خوبصورت اپنے آپ کو بنایا کرتی ہیں. تو اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے جوانی کا تذکرہ کیا ہے. وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ، آپس میں فخر کی جگہ ہے. مفسرین کہتے ہیں کہ اس آیت کے ٹکڑے میں اللہ رب العالمین نے اشارہ کیا ہے کہ جب جوانی انسان کی گزرتی ہے تو اس ٹائم کا یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے کہ انسان جب جوانی میں گزرنے کے بعد آگے جب پیسے کما لیتا ہے تو ایک دوسرے پہ فخر کرتا ہے کہ میں نے تجھ سے زیادہ کمایا ہے، تیری دولت مجھ سے کم ہے. وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ، اور انسان جب بڑھاپے کی عمر میں پہنچ جاتا ہے تو انسان لوگوں پہ اپنی فضیلت جتاتا ہے، کبھی مال میں، کبھی گھر میں، کبھی پراپرٹی میں، کبھی کاروبار اور بزنس میں، تو کبھی اپنی اولاد کے بارے میں، اپنے نواس و نواسیوں کے بارے میں، اپنے پوتے اور پوتیوں کے بارے میں ایک دوسرے سے فخر کرتا ہے کہ میرے پاس تم سے زیادہ اولادیں ہیں. تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے اندر عمر کے مختلف مرحلوں کا تذکرہ کیا ہے. یہ دو آیتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی جس سے یہ کنفرم ہو جاتا ہے کہ جوانی کی اہمیت کتنی زیادہ ہے. اچھا، ایک صحیح بخاری کی حدیث کا ایک ٹکڑا رکھتا ہوں، حدیث بہت لمبی ہے. وہاں بھی اللہ رب کے رسول نے جوانی کا تذکرہ کیا ہے اور نوجوان کی تعریف کی ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ ارشاد فرماتے ہیں 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے قیامت کے دن جن کو اللہ رب العالمین قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے دے گا. جب سورج چند میل کی دوری پہ ہوگا، سارے کے سارے لوگ دھوپ کی تپش میں جل رہے ہوں گے، کوئی اپنے پسینے میں ٹخنے تک
کوئی گھٹنے تک ڈوبا ہوگا تو کوئی کمر کے برابر، کوئی سینے کے برابر، کوئی اپنے گردن کے برابر، کسی کو اتنا زیادہ پسینہ آیا ہوگا کہ وہ آدمی اپنے پسینے میں ڈوب چکا ہوگا۔ لوگوں کی نفسی نفسی کی عالم، یہ کیفیت جب لوگوں کے سامنے ہوگی، وہیں پہ ایک نوجوان ہوگا۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَشَابٌ نَشَأَ فِي عِبَادَةِ اللَّهِ، ایسا نوجوان جو اپنی جوانی کے دنوں کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزارا کرتا تھا۔ جب وہ جوان ہوا کرتا تھا، وہ نماز بھی پڑھا کرتا تھا، وہ روزے بھی رکھا کرتا تھا، وہ نیکیاں بھی کیا کرتا تھا، سارے قسم کی نیکیاں وہ کیا کرتا تھا، اس کی تمام عمر نیکیوں میں گزرا کرتی تھی۔ وہ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے والا بندہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اس مصیبت کے ٹائم پہ اس آدمی کو بلائے گا اور اپنے عرش کا سایہ اس آدمی کو دے دے گا۔ کتنا خوش نصیب ہوگا وہ آدمی جب سارے لوگ دنیا میں کسی آدمی کو کتنا پسینہ آ جائے۔ بڑے بڑے مزدور آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے سے بڑے دھوپ میں کام کرنے والے آپ نے دیکھے ہوں گے، پسینہ نکلتا تو ہے، جسم سے نکل کے پیروں تک چلا تو جاتا ہے، لیکن آج تک ہم نے کسی کو نہیں دیکھا ہے کہ کوئی اپنے پسینے میں ٹخنے کے برابر بھی ڈوب جائے کہ وہاں تک پسینہ جا کر کے جمع ہو جائے۔ پسینہ نکلے گا تو بہہ جائے گا، زمین میں جائے گا، بہہ جائے گا، اتنا پسینہ نہیں نکلتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، زیادہ پسینہ انسان کو نکل جائے تو انسان کو چکر آنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے جسم کی طاقت ختم ہو جایا کرتی ہے، وہ بندہ بے ہوش بھی ہو جاتا ہے۔ آپ ذرا تصور کرو، یہ تھوڑے سے پسینے کا حال ہے، کل قیامت کے دن جب لوگ اپنے پسینے میں ڈوب رہے ہوں گے کتنا سخت دن ہوگا۔ اور اس موقع پہ اگر اللہ رب العالمین ایک بندے کو بلائے، اے میرے پیارے بندے عبداللہ، تو عبد الرحمن ہے، محمد ہے، احمد ہے، فلا فلا نام لے کر اگر پکار لیا جائے، تو اس گرمی میں کیا کر رہا ہے، اس سورج کی تپش میں تو کیا کر رہا ہے، تجھے نہیں معلوم کہ تو اپنی جوانی کا استعمال اللہ کی عبادت میں کیا کرتا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر ایسے نوجوان کو اس ٹائم پہ اللہ کے عرش کا سایہ مل جائے، اس سے زیادہ خوش نصیب کون نوجوان ہو سکتا ہے؟ تو جوانی کی کیا اہمیت ہے، جوانی میں عبادت کرنے کا مقام بہت اونچا ہے۔ اب اس کے بعد میں یہ چیز آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ انسان جو نوجوان ہوتا ہے اس کے بگڑنے کے ریزن کیا ہے، وہ جو سیدھے راستے سے ہٹ رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں، سبب کیا ہوتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بگڑ رہا ہوتا ہے۔ میں نمبر وائز آپ کے سامنے رکھوں گا تاکہ باتوں کو سمجھنے میں آپ کو سہولت ہو۔ سب سے پہلے نمبر پہ جو بات میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، انسان کا اپنا وقت فضول کا برباد کرنا۔ آپ دیکھیں گے کسی لڑکے کو پورے دن موبائل میں ٹائم خراب کر رہے ہیں، کوئی کرکٹ دیکھ رہا ہے 5-5 گھنٹے، کوئی کچھ کر رہا ہے، کوئی گیم کھیل رہا ہے تو کوئی کچھ کر رہا ہے۔ اپنے وقت کو کس طریقے سے انسان برباد کر رہا ہے، بلا ضرورت انسان اپنے وقت کو برباد کرتا ہے۔ یہ ایک وجہ ہے کہ نوجوان آج کل بگڑ رہے ہوتے ہیں۔ ایک دوسرا جو ریزن ہے نوجوانوں کے بگڑنے کا، سب کے جیب میں موجود ہے، یہ موبائل آج کے دور میں اگر یہ کہہ دیا جائے گنے چنے فتنوں میں سے سب سے بڑا فتنہ ہے تو یہ غلط بالکل بھی نہیں ہوگا۔ جتنے لوگ بگڑتے ہیں اس میں 50% سے زیادہ ہاتھ اسی موبائل کا ہوتا ہے۔ دن بھر واٹس ایپ کا استعمال، فیس بک کا استعمال، انسٹاگرام کا استعمال، یوٹیوب میں غلط چیزیں اور فحش ریلز کے دیکھنے کا، اور اسی طریقے سے اس میں گیم کھیلنے کا، لوڈو گیم ہے تو فری فائر گیم ہے، نہ جانے کیا کیا۔ خیر یہ ساری چیز تو ہم لوگ اتنا دیکھتے سنتے بھی نہیں، اتنا آئیڈیا بھی نہیں، لیکن نہ جانے کیا کیا لوگ کر رہے ہوتے ہیں۔ موبائل کا ایک نقصان آپ کو بتاؤں، آپ کو لگتا ہے کہ یار مولانا صاحب ہم ٹائم پاس کرنے کے لیے کھیل لیتے ہیں تو اس میں غلط کیا ہے؟ آؤ میں آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم آپ کی یہ عادت آپ کو کہاں تک لے جا سکتی ہے۔ ایک آدمی کی تھوڑے ٹائم پہلے ویڈیو وائرل ہوتی ہے، وہ آدمی حجر اسود کے پاس بیٹھا ہوا تھا مکہ کے اندر، مسجد حرام کے حصے میں حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ وہ کالا پتھر جس کو سامنے سے دیکھنے کے لیے ہماری آنکھیں ترسا کرتی ہیں، وہ آدمی حجر اسود کی تھوڑی سی دوری پہ بیٹھا ہوا ہے، اپنے موبائل فون کو نکالتا ہے اور اس میں وہ لوڈو کا گیم بیٹھ کر کے کھیلنا شروع کر دیتا ہے۔ اس کی ویڈیو کسی بندے نے پیچھے سے بنا کر کے اس کو شیئر کر دیا،
میرے پیارے ساتھیوں، اس سے بڑا نقصان اور موبائل کا کیا ہو سکتا ہے؟ انسان کو یہ موبائل اس کے گھر میں تو برباد کر رہا تھا، مسجدوں میں اس کو برباد کر رہا تھا، لیکن آج یہ فتنہ اس کو خانہ کعبہ میں بلکہ حجر اسود کے سامنے بیٹھ کر موبائل میں وہ لوڈو کا گیم کھیلنے پہ مجبور کر دے رہا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اپنے بچوں کو ایسی چیزوں سے بچاؤ جو آپ کے بچوں کا مستقبل، ان کا فیوچر برباد کر رہے ہوتے ہیں۔ آج چھوٹے چھوٹے بچوں کو چشمہ لگ رہا ہے، 5 سال کا بچہ ہے، 10 سال کا بچہ ہے، اس کو چشمے کا پاور اتنا ہے کہ 50 سال کے آدمی سے بھی زیادہ پاور اس کو ابھی سے لگ رہا ہے۔ اس میں صرف اور صرف دین ہے تو یہ موبائل فون کا، یا تو ٹی وی یا یہ موبائل فون، تیسری کوئی چیز نہیں ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر آپ اپنے بچے کو، اچھا میں سوچتا ہوں کبھی کبھی کہ پچھلے زمانے کی طرح اگر آج کے نوجوانوں کو جہاد کرنا ہوتا، گھوڑے کا زمانہ ہوتا اور گھوڑے پہ بیٹھ کر ان کو اگر دشمنوں کا مقابلہ کرنا ہوتا، میدان میں کتنے منٹ ٹکتے؟ بیچارے جو جوانی میں ہی ان کو چشمہ لگ رہا ہے، بنا چشمے کے ان کو کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے، نہیں؟ چشمہ لگایا ہے تو ٹھیک دکھ رہا، چشمہ ہٹا دو وہاں کیا ہو رہا ہے کچھ نہیں پتہ چلے گا۔ اگر ان کو گھوڑے پہ بٹھا کر چھوڑ دیا جائے اور لڑائی شروع ہو جائے اور کہیں چشمہ گر جائے تو یہ ہو گئے بے ہتھیار، جنگ کر پائیں گے؟ سوچو ذرا، تصور کرو۔ انسان کی آنکھیں اللہ رب العالمین کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آنکھ کی بات آئی تو مجھے اللہ رب العالمین کہ قرآن مجید میں ایک الفاظ یاد آتے ہیں، أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ۔ اللہ رب العالمین قرآن مجید کے اندر بیان فرما رہا ہے، کیا ہم نے انسان کی یہ 2 آنکھیں نہیں بنائی ہیں؟ قرآن میں اللہ رب العالمین نے ہماری دونوں آنکھوں کو بہت ہی بڑا اپنا انعام بتایا ہوا ہے۔ ایک انسان کی آنکھیں دنیا سے چھین لی جائیں، اللہ کی قسم اسے پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ دنیا کس رنگ کی ہے، کس کلر کی ہے۔ اس کی بیوی اس کے سامنے موجود ہوا کرتی ہے، بچے بھی موجود ہوا کرتے ہیں، کھیلا کرتے ہیں، وہ کودا کرتے ہیں، ان کی آوازیں تو سنتا ہے، لیکن آج تک اسے معلوم نہیں کہ ہمارا بیٹا کس شکل و صورت کا ہے، ہماری بیٹی کیسی ہے، ہماری بیوی کیسی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین نے آنکھوں کو یہ بہت بڑی نعمت قرار دی ہے، لہٰذا اس نعمت کی قدر و قیمت کو پہچاننے کی بھی ضرورت ہے۔ وَلِسَانًا، اللہ بیان فرماتا ہے ہم نے تمہارے لیے ایک زبان بھی بنائی ہے۔ یہ زبان اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اچھا، زبان کا ایک کام یہ ہوتا ہے کہ ٹیسٹ پتہ چلتا ہے، ذائقہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ چیز کیسی ہے کھانے میں۔ زبان کا ایک کام ہے، ہمارے کھانے کو وہ ہلاتی ہے، دانتوں کے آس پاس اس کو مکس کرنے کا کام، وہ ایک مشین ہے ہلانے والی۔ جیسے جب گھر بنتا ہے تو اس میں وہ ایک مشین آتی ہے نا مسالے کو مکس کرنے والی، یہ زبان ہمارے اندر وہی کام کرتی ہے۔ زبان کا ایک کام ہے بولنا بھی، زبان کا صحیح استعمال کرنا یہ بہت ضروری ہے۔ خیر میں اس جانب نہیں جانا چاہ رہا ہوں۔ أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ، اللہ رب العالمین بیان فرما رہا ہے ہم نے انسان کے 2 ہونٹ بنائے ہوئے ہیں۔ اے اللہ، تو نے جس جگہ پہ ہمارے ہونٹ بنائے وہاں پہ اس کا کیا کام تھا؟ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہونٹ ہمیں انسان کو خوبصورتی دیتا ہے۔ ہونٹ جس جگہ پہ ہے جیسا ہے بہت خوبصورت جگہ پہ سیٹ ہے، کوئی سوچے کہ کسی اور جگہ ہوتا، کسی اور انداز میں ہوتا، اللہ کی قسم بہت بھدا معلوم ہوتا۔ اللہ رب العالمین نے انسان کو بہترین ڈھانچے میں، بہترین شکل و صورت میں، بہترین انداز میں بنایا ہے، اس کو پیدا کیا ہے۔ اچھا، ہونٹ کا ایک کام تو یہ معلوم ہے، ہم بولتے ہیں تو ہمارے الفاظ کچھ ادا ہوتے ہیں جب ہونٹ ملتے ہیں۔ ہونٹ خوبصورتی دیتا ہے، یہ 2 کام۔ ایک اور کام آپ بتائیے ہونٹ کا۔ ایک تیسرا کام ہے، جب انسان کھانا کھا رہا ہوتا ہے، آپ لقمہ منہ میں ڈالا کرتے ہیں، انسان اپنے منہ میں بریانی ڈال رہا ہوتا ہے، چاول ڈال رہا ہوتا ہے، دانت اسے پیستا ہے، زبان اس کھانے کو ہلا رہی ہے، اس کو مکس کر رہی ہوتی ہے۔ اگر ہمارے ہونٹ یہاں پہ نہ ہوتے تو ہم جو کھانا منہ میں ڈال کر زبان سے ہلا رہے ہوتے ہیں، دانت سے اس کو چبا رہے ہوتے ہیں، وہ چھٹک کر نکل کر کے منہ کے باہر آ کر کے کپڑے خراب کر دیتا۔ اللہ بیان فرما رہا ہم نے تمہارے 2 ہونٹ بنائے، بہت کام کے ہیں۔ آپ آیتوں پہ غور کریں، پھر آپ کو اللہ رب العالمین کی نعمتیں سمجھ میں آئیں گی۔ تو میں آپ کے سامنے یہ ذکر کر رہا تھا کہ
وقت انسان کے لیے بہت اہم ہے، اور یہ موبائل کا جو فتنہ ہے یہ انسان کو کہاں سے کہاں لے کر کے جا رہا ہے۔ ایک اور ویڈیو میں نے دیکھا تھا اور واقعی حیرت ہوتی ہے کہ انسان کیسے کیسے بگڑ رہا ہے۔ انسان کو جوئے کی جو عادت ہوتی ہے نا، یہ کہاں کہاں لے جاتی ہے۔ اب یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگ جوا کھیل رہے تھے۔ ایک ویڈیو آتی ہے، کچھ حاجی ہیں بیچارے، وہ مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے ہیں مکہ کے اندر، اور یہ احرام وغیرہ سب باندھے ہوئے ہیں، تاش کا پتہ لے جا کر کے وہاں پہ کھیل رہے ہیں۔ ایک سے ایک لوگ واقعی پڑے ہوئے ہیں دنیا میں۔ لوگوں کے گناہ اتنے قسم کے ہیں کہ اس کو کہاں تک بیان کیا جائے اور کہاں کہاں پہ انسان کو سمجھایا جائے۔ اچھا، مجھے جب بات مکہ کی آئی تو ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے۔ بہت سارے لوگ جاتے ہیں نا بیچارے، حج عمرہ کرنے جائیں گے تو معلوم ہے کچھ لوگ تمباکو گٹکا وغیرہ لے کر کے جاتے ہیں کہ وہاں نہیں ملے گی تو ہم اتنے دنوں تک وہاں رہیں گے کیسے؟ ہوتا ہے کہ نہیں آپ کے یہاں؟ بہت سارے لوگ اپنے وہ چیزیں لے کر کے چلے جاتے ہیں۔ ایک آدمی گیا سعودی کے اندر اور وہ اپنی جیب سے تمباکو نکال کر اس کو رگڑ کر کے جیسے رکھا، تو ایک پولیس والا تھا، تو پولیس والا دوڑا اس کو ڈانٹنے کے لیے اور عربی میں ڈانٹا اس کو۔ تو عربی میں بولتا ہے، یا رجل لماذا تاکل التمباکو، اے آدمی تو تمباکو کیوں کھا رہا ہے؟ ڈانٹا اس کو آ کے۔ تو یہ بیچارہ انڈیا کا آدمی، وہ جاہل جپاٹ، اس کو کیا معلوم، بس عربی سنا، اب اس پولیس کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور چمٹ کے لگا رونے اس کو۔ وہ پولیس دھکا دیا، رہے کیا کر رہے ہو تمہیں، کیا ہوا، رو کیوں رہے ہو؟ اس نے کہا، اللہ کی قسم آج پہلی بار مجھے معلوم ہوا ہے کہ تمباکو کھانے کی بھی کوئی دعا ہوتی ہے جو آج تم نے مجھے بتا دی ہے۔ یہ سمجھا کہ یہ دعا بتا رہا ہے کہ تمباکو کی یہ دعا آتی ہے، جبکہ عربی میں وہ ڈانٹ رہا تھا اس کو۔ تو انڈیا والوں کا کام ایک سے ایک ہوتا ہے۔ کسی کو عجوبے دیکھنا ہے تو حج اور عمرے کے ٹائم پہ جب یہ لوگ جاتے ہیں ان کے حالات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس موبائل نے انسان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ہے۔ موبائل کا غلط استعمال یہ انسان کی زندگی برباد کر دیتا ہے۔ تیسری چیز بہت اہم ہے میرے پیارے ساتھیو، ذرا غور سے سمجھے۔ انسان اپنے آپ کو فضول میں نہ رکھے، زیادہ فری نہ رکھے، اپنے آپ کو کسی دینی یا دنیاوی ضروری کام میں لگا کر کے رکھے تاکہ شیطان کا حربہ اس کے اوپر نہ چلنے پائے۔ جب انسان فری ہوتا ہے، آپ دیکھیں گے کبھی کبھی شیطان آ کے دماغ میں یہ خیال ڈالتا ہے کہ یہ ایسا، تو کبھی شیطان آتا ہے تمہارے دل میں یہ باتیں ڈالتا ہے کہ یار دیکھو یہ کیسے وہ کیسے، اور شریعت کے بارے میں، اللہ کے بارے میں آپ کے دل میں غلط غلط خیالات ڈالتا ہے جب انسان خالی ہوتا ہے۔ انسان جب بزی ہے، دنیاوی کام کر رہا ہے، کاروبار کر رہا ہے، محنت کر رہا ہے، نماز پڑھا، روزہ کیا، آیا کھایا پیا، سو گیا، صبح فجر کی نماز پڑھا، شیطان کا اثر اس کے اوپر نہیں چلنے پاتا ہے۔ اور یہ ابلیس کی جو بات کر رہا ہوں نا، اتنا خطرناک ہے، آپ اس کے بارے میں ذرا اندازہ کریں۔ جس کی باتوں میں ہم آتے ہیں، آپ جانتے ہیں، آپ کی آنکھوں میں آنسو آنا چاہیے یہ باتیں جان کر۔ اللہ رب العالمین پہ کتنا بڑا الزام اس نے لگایا ہے۔ آئیے ذرا اس پوری آیت کو دیکھتے ہیں۔ اٹھائیے سورۃ الحجر، آیت نمبر 36، 37، 38، 39 اور 40، یہ 5 آیتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ کیا بہترین بات اللہ کر رہا ہے۔ قال رب فانظرنی الی یوم یبعثون۔ جب اللہ رب العالمین نے ابلیس کو جنت سے نکال دیا تھا، جب اس نے آدم کا سجدہ کرنے سے منع کر دیا تھا، اللہ رب العالمین نے اسے ہمیشہ کے لیے جہنمی بنا کر کے اس کو جنت سے نکال دیا۔ اللہ اسے دنیا میں بھیج رہا تھا۔ ابلیس کہتا ہے، قال ربی فانظرنی الی یوم یبعثون۔ ابلیس کہتا ہے، اے میرے پروردگار، تو مجھے جہنمی بنا رہا ہے، کوئی بات نہیں، مجھے یہ چیز منظور ہے، لیکن اے میرے رب تو مجھے قیامت کے دن تک مہلت دے دے۔ میں زمین میں جاؤں گا، تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، تو مجھے اس کی اجازت دے دے، دنیا میں جاؤں۔ اللہ رب العالمین کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے۔ قال فإنك من المنظرین۔ اللہ بیان کرتا ہے، میں نے اس ابلیس سے کہہ دیا، جا تجھے میں اجازت دیتا ہوں، جا میں تجھے مہلت دیتا ہوں۔ اس نے مہلت مانگی تھی قیامت تک کے لیے، تو اللہ بھی دوسرے الفاظ میں اس کا جواب دیتا ہے، الی یوم الوقت المعلوم۔ جا میں تجھے قیامت تک کے لیے مہلت دے رہا ہوں، جا تو جتنی مہلت مجھ سے مانگنا چاہ رہا تھا میں نے تیری مرضی کے موافق مہلت دے دیا۔ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اللہ ڈرتا تھوڑی ہے۔
کسی چیز سے، جاؤ تمہیں جو کرنا کر لینا۔ اب آگے اس کے الفاظ سنیں، اللہ اکبر، واقعی دل روتا ہے، کیسے ایک بندہ یہ مردود اللہ کے بارے میں اتنی خطرناک باتیں کر سکتا ہے؟ ذرا قرآن مجید کی آیتیں دیکھیں اور سمجھنے کی کوشش کریں۔ قال ربی بما اغویتنی، ابلیس کہتا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، جب تو نے مجھے گمراہ کر دیا ہے، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، میں زمین کے اندر جاؤں گا تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا کر کے سوار کر کے پیش کروں گا، گناہوں کو میں اچھا بنا کر کے ان کے سامنے لا کے رکھ دوں گا، گناہ انہیں سب سے زیادہ اچھے لگنے لگیں گے۔ آپ ذرا ابلیس کی باتوں کو دیکھیے، ابلیس اللہ کے بارے میں کہتا ہے اغویتنی، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے۔ اتنی بڑی بات تو اللہ کے بارے میں کوئی نہیں بولا، الزام لگا رہا میرے رب پہ، اللہ تو نے مجھے گمراہ کیا، جبکہ مردود اپنے عمل کی وجہ سے گمراہ ہوا، خود بھٹکا، اللہ نے حکم دیا آدم کا سجدہ کر، عقل لگا رہا تھا کہ میں سجدہ نہیں کر سکتا، میں تو ان سے بیٹر ہوں، میں ان سے بیسٹ ہوں، میں کیسے سجدہ کر سکتا ہوں؟ گمراہ خود ہوتا ہے۔ اور کیا دماغ اس نے چلایا تھا بتاؤں آپ کو؟ اللہ نے کہا ما منعک اللہ تسجد اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دے دیا سجدہ کیوں نہیں کیا؟ کہنے لگا میں نے سجدہ اس لیے نہیں کیا کیونکہ میں آدم سے بہتر ہوں۔ اور ریزن کیا ہے معلوم ہے؟ کہتا اللہ تو نے مجھے آگ سے بنایا، آدم کو مٹی سے بنایا۔ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے معلوم ہے؟ بہت ہوشیار تھا، بیوقوف تھا کیا ابلیس؟ ہرگز نہیں، بہت ہوشیار تھا۔ کہنے لگا اللہ دیکھ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آگ کی فطرت میں، آگ کے نیچر میں بلندی ہے، آگ جلاؤ تو اوپر جایا کرتی ہے، دیکھو اس کا دماغ، اور مٹی کو اگر بلندی سے بھی چھوڑو تو آ کے نیچے گرتی ہے، تو نے آدم کو نچلی چیز سے پیدا کیا ہے، مجھے جس چیز سے پیدا کیا اس کا کام تو اوپر رہنا ہے، میں بھلا اس کا سجدہ کروں گا؟ کیا دماغ لگایا تھا! پہلی بار جس نے کوئی قیاس کی تھی، دماغ سے کوئی بات کرنے کی کوشش کی تھی، وہ یہی ابلیس تھا۔ اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا، دماغ لگایا شریعت کے معاملے میں، تو وہ ابلیس تھا۔ اچھا اب میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، اس کا یہ کہنا آپ کو سمجھ میں آ گیا نا کہ کیسے وہ کہہ رہا تھا کہ اچھا ہوں، آدم سے میں اچھا ہوں یا مٹی سے آگ اچھی ہے؟ اس نے تو ایسے ہی کہا تھا، یہ دماغ اس نے لگایا۔ لیکن اب آئیے اس کا جواب دیکھا جائے کہ کیا واقعی آگ مٹی سے بہتر ہے؟ کیا کوئی چیز اوپر جائے تو وہ بہتر ہو جائے گی، کوئی چیز نیچے جائے تو وہ کمتر ہو جائے گی؟ پھر تو آپ غبارے میں ہوا بھر کے چھوڑے کہاں جاتا ہے؟ اوپر جاتا ہے۔ سونا چاندی ہیرا جواہر لے لے ایسے چھوڑے تو کہاں جائے گا بھائی؟ اوپر جائے گا، نیچے آئے گا۔ تو کسی چیز کا اوپر اور نیچے جانا یہ اس کے اچھے یا برے ہونے کی دلیل تو نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک دوسری بات سے بتا رہا ہوں آپ کو، کسی چیز کو سمجھنا ہے کہ یہ اچھی ہے یا وہ اچھی ہے تو دونوں کا مقابلہ کرا دو۔ آپ کو معلوم کرنا دو ٹیموں میں سے فٹ بال اچھا کون کھیلتی ہے، دونوں کا مقابلہ کرا دو، جو جیتے وہ اچھا ہے۔ دو کرکٹ کی ٹیم ہے، یہ اچھی یا وہ اچھی، ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں، لڑا دو دونوں کو، مقابلہ کرا دو، جو جیتے وہی بیسٹ ہے نہیں؟ اوکے۔ اب اگر ہمیں پتہ کرنا ہے کہ آگ اچھی ہے، افضل ہے یا مٹی، تو یہ جاننے کے لیے ایک طریقہ ہے، آپ کہیں پہ مٹی کا ڈھیر جمع کر دیں اور سلائی اور ماچس نکالیں اور اس میں آگ لگانے کی کوشش کریں۔ آپ الگ سے کوئی کیمیکل نہ ڈالیں، پٹرول ڈیزل کچھ نہیں ہونا چاہیے، صرف مٹی ہو، صرف آگ ہو، آگ لگاتے رہو مٹی پہ، جلے گی، دوپہر تک جلا لو، صبح سے جلے گی، شام تک جلا لو، جلے گی۔ آپ بولے بھائی، ہاں نہ بول دو، جلے گی؟ ارے کوئی کہتا جلے گی تو آؤ یہاں پہ ہم مٹی منگواتے ہیں، جلا کے بتاؤ، نہیں جلے گی نا، نہیں جلے گی۔ تنہا آگ مٹی نہیں جلا سکتی ہے، مٹی کو نہیں جلا پائے گی، لیکن اگر کہیں آگ لگ جائے، یہیں آگ جلا دو اور اتنا سارا مٹی لا کے اس پہ ڈال دو، آگ کو کنٹرول کرے گی مٹی یا نہیں کرے گی؟ بولو۔ اب کیا آپ چاہتے ہیں کہ اسٹیج پہ آگ جلوا کے یہاں بجھوا کے چیک کرائیں؟ ارے بتا دو کہ بھائی بجھا دے گی، یہ ایک نارمل سینس کی بات ہے، بالکل آپ سمجھ سکتے ہیں کہ ہاں بجھا دے گی۔ اگر اسی مقدار میں مٹی ڈال دی جائے تو آگ پہ کنٹرول پا لے گی، اس کو دبا دے گی۔ پیٹرول پمپ پہ یہ بالو اور مٹی کیوں رکھے ہوتے ہیں؟ آگ لگ جائے تو بجھانے کے کام آئیں گے، ہے کہ نہیں؟ تو یہ بات تو دنیا مانتی ہے کہ آگ کو مٹی بجھاتی ہے، آگ اور مٹی میں مقابلہ جب ہوگا تو کون جیتے گی؟
مٹی جیتے گی۔ اس نے جو کہا میں بہتر ہوں، اس کا قیاس تو تھا لیکن قیاس باطل تھا، اس نے دماغ لگایا تو، لیکن اس کا وہ دماغ لگانا فضول کا تھا، اس کی بات سچی نہیں تھی۔ اب دیکھیے بات کہاں سے کہاں نکل گئی، ابلیس کی بات آئی۔ تو اس نے اللہ رب العالمین سے مہلت مانگی تھی اور کہا اللہ تو نے مجھے گمراہ کر دیا تھا۔ اب اس نے وعدہ کیا لیا ہے یہ ذرا آپ دیکھیے گا، اور ذرا ہم یہ دیکھیں گے کہ کیا ابلیس اپنے وعدے کو پورا کر پایا، کیا وعدہ پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے۔ آئیے ذرا قرآن کی آیت کو کنٹینیو آگے بڑھاتے ہیں۔ ابلیس اللہ رب العالمین سے کہتا ہے اے میرے پروردگار تو نے مجھے گمراہ کر دیا تھا، لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ، جب میں زمین میں جاؤں گا میں تیرے بندوں کے لیے گناہوں کو بنا سوار کر کے پیش کر دوں گا، میں بڑے بڑے گناہوں کو ان کے سامنے ایسا بنا کر کے پیش کر دوں گا کہ ان کو گناہ نہیں لگے گا۔ آج آپ دیکھو سود کو اور بیاج کو، ان تمام چیزوں کو، انٹرسٹ کو، ابلیس اور شیطان ان تمام لوگوں نے مل کر کے ہمارے درمیان اس کو الگ الگ نام دے کر کے ہمارے لیے اتنا زیادہ خوبصورت بنا دیا ہے۔ انسان سود تو لے رہا ہے، انسان کاروبار بھی کر رہا ہے، بیاج والے کام بھی کر رہا ہے، وہ انٹرسٹ بھی لیتا ہے، وہ لون والا کام بھی کیا کرتا ہے، لیکن آج تک اسے کوئی اس میں خرابی نہیں لگتی ہے۔ گناہوں کو یہی کہتے ہیں کہ بنا سوار کر کے پیش کرنا۔ یہ مائک ہے، دیکھنے میں اچھا نہیں ہے، بھائی اچھا ہے، مائک والے ناراض نہ ہو جانا ہے، اچھا میں خالی بتا رہا ہوں۔ یہ مائک دیکھنے میں اچھا نہیں ہے لیکن اس کی ایسی ڈیزائننگ کر دو کہ دیکھنے والے کو بڑا خوبصورت معلوم ہو۔ یہ ہوتا ہے اس کو خوبصورت بنانا، اس کو مزین کر دینا، اس کی ڈیزائننگ کر دینا کہ جو اندر سے ہے وہ اب نہیں دکھے گا، اب باہر سے بڑا خوبصورت آپ کو لگتا ہے۔ ابلیس نے کہا اللہ لَأُزَيِّنَنَّ، میں مزین کروں گا، خوبصورت بنا کر پیش کروں گا۔ اچھا اس پہ مزین کرنے پہ ایک بات یاد آئی، بہت سی عورتوں کو آپ دیکھیں گے خوبصورت ہوتی نہیں ہیں، شادی حال میں اچانک سے آپ کی نظر پڑ جائے آپ پہچان نہیں پائیں گے یہ کون ہے، کیونکہ وہ پورا چینج ہے، جو اندر سے ہے اس کا چہرہ وہ نہیں ہے۔ میک اپ نے ہزاروں روپے، 20,000 50,000 کے میک اپ نے اس کو خوبصورت بنا دیا۔ یہ ہوتا ہے کسی چیز کو مزین کرنا، بنانا، سنوارنا، اس کو میک اپ کر دینا کہ جیسا ہے ویسا دکھتا نہیں ہے۔ تو گناہوں کا یہی حال ہے، دیکھنے میں خوبصورت ہے، دیکھنے میں اچھا تو لگتا ہے لیکن حقیقت میں اچھا ہوتا نہیں ہے۔ اچھا آگے وہ کیا کہہ رہا ہے، وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور اے میرے رب میں یہ وعدہ کرتا ہوں میں جب زمین کے اندر جاؤں گا تیرے بندوں کو گمراہ کر دوں گا، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر جو تیرے خالص اور مخلص بندے ہوں گے، جو صرف تیری عبادت کرنے والے بندے ہیں، جو تیرے روش پہ چلنے والے بندے ہیں، میں ان کو کبھی گمراہ نہیں کر پاؤں گا۔ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، میں تیرے خالص بندوں کو گمراہ نہیں کر سکتا ہوں۔ جو خالص ہوگا، پیور ہوگا، وہ شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتا ہے۔ جاننا چاہتے ہو آپ پیور ہیں یا نہیں، آپ خالص ہیں یا نہیں، چیک کر لینا۔ ایک پیمانہ بتاتا ہوں، ابلیس کے بہکاوے میں آئے تو پیور نہیں ہو، خالص نہیں ہو، بہکاوے میں آ رہے ہو تو آپ کے اندر کمی ہے، اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ کچھ باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں؟ تو اپنے آپ کو فارغ رکھنا، اپنے آپ کو خالی رکھنا، فری رکھنا، یہ وجہ بنتا ہے انسان کے بگڑنے کا۔ تو 3 چیزیں ہو گئی، یاد رکھیے گا۔ اب چوتھے نمبر پہ بری صحبت اور سنگت، برے دوستوں کا انتخاب۔ اب یہاں پہ بہت سے نوجوان ہیں، ایک دوسرے سے دوستی ہے، آپ کا دوست تھوڑا گڑبڑ ہے تو وہ میرے اوپر آپ ناراض نہیں ہوئیے گا، وہ آپ سمجھو، ٹھیک ہے۔ برے دوستوں کا انتخاب یہ انسان کے لیے کتنا خطرناک ہے، اللہ اکبر۔ آئیے پہلے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں، اس کے بعد ہم بات آگے کریں گے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ نے دوستی کے اصول بتائے ہیں۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں الرجل علی دین خلیلہ فلینظر احدکم من یخالل۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں آدمی اپنے دوست کے دین پر قائم ہوتا ہے، آدمی ویسا ہی عمل کرتا ہے جیسا کہ اس کا دوست عمل کیا کرتا ہے۔ فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، اگر تمہیں کسی سے دوستی کرنا ہو، کسی کو اپنا
دوست بنانا ہو اچھی طریقے سے دیکھ لینا، تم غور کر لینا، جانچ لینا، پرکھ لینا، وہ دین کے معاملے میں کیسا ہے، وہ ویوہار کے معاملے میں کیسا ہے، وہ کیریکٹر میں کیسا ہے، اس کی زبان کیسی ہے، اس کی عادتیں کیسی ہیں۔ جب آپ کو دیکھنا ہو فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلْ، جس سے تمہیں دوستی کرنا اس کے بارے میں اچھی طریقے سے غور کر کے ہی دوستی کرنا، ورنہ اگر تمہارے دوست برے ہو جائیں گے اتنا بڑا نقصان۔ اللہ کے نبی کے پیارے چچا ابو طالب کی بات کر رہا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے سب سے بڑے سپورٹر وہاں پہ مکہ کے اندر، کافروں میں اگر کوئی سب سے بڑا سپورٹ کرنے والا کوئی بندہ تھا تو وہ ابو طالب، نبی کے سگے چچا ہیں۔ چچا اور بھتیجے میں رشتہ کتنا زیادہ مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی کی ہر مصیبت کے ٹائم پہ ابو طالب کھڑے ہو جایا کرتے تھے۔ ابو طالب اپنے بھتیجے کو کافروں سے بچایا کرتے تھے، ان کی تکلیفوں سے، ان کی اذیتوں سے ان کو بچا لیا کرتے تھے۔ نبی کو اپنے چچا سے بہت زیادہ محبت ہے۔ ان کے انتقال کا وقت قریب آ چکا ہے لیکن ابھی تک وہ ایمان نہیں لائے، ابھی تک وہ کافر ہیں۔ اللہ کے نبی آخری ٹائم پہ ان کے پاس جاتے ہیں، کہنے لگے اے میرے پیارے چچا، یا عمی، اے میرے پیارے چچا، قل لا الہ الا اللہ، آپ اپنی زبان سے ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دیجئے، کلمتن اشہد لکا بہا عند اللہ، ایک مرتبہ اگر آپ اپنی زبان سے یہ کلمہ ادا کر دیں، آپ میرے کان میں ہلکا سا بول دیں، میں اللہ رب العالمین کے پاس جب جاؤں گا آپ کے بارے میں میں سفارش کر لوں گا، آپ کے بارے میں اللہ رب العالمین سے میں باتیں کر لوں گا کہ میرے چچا نے تو کلمہ پڑھا تھا تو اس کو جہنم میں نہ ڈالنا۔ پوری کائنات میں محمد رسول اللہ سے بڑا کوئی مبلغ نہیں، کوئی داعی نہیں دیکھا ہے، ان سے زیادہ کسی کو سمجھانے میں ماہر کسی نے نہیں دیکھا ہے۔ اللہ کے نبی اتنے زیادہ ماہر تھے سمجھانے میں، بڑے بڑے جاہلوں کو آپ سمجھا لیا کرتے تھے، بڑے بڑے مشرکوں کو سمجھایا تو وہ اسلام پہ آ چکے تھے، بڑے سے بڑے بگڑے ہوئے لوگوں کو آپ نے سمجھایا تو آپ ان کو سمجھانے میں کامیاب ہو چکے۔ لیکن یہاں اپنے چچا کو سمجھا رہے تھے، ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، ہر طریقہ اختیار کر لیا لیکن آپ کامیاب نہ ہو سکے، اور اس کی جو وجہ بنتی ہے ان کے وہ دو برے دوست ابو طالب کے پاس وہ دونوں بیٹے ہیں، ایک کا نام ہے ابو جہل اور دوسرے کا نام ہے عبداللہ بن ابو امیہ۔ یہ دونوں کافر دوست ان کے پاس موجود ہیں۔ اب آپ ذرا دیکھو انسان کی زندگی میں برے دوستوں کا نقصان کتنا بڑا ہوتا ہے، آپ اس واقعہ کو سامنے رکھیے۔ اللہ کے نبی بار بار کہہ رہے تھے اے میرے پیارے چچا، آپ ایک مرتبہ اپنی زبان سے کلمہ ادا کر دیں۔ وہاں ان کے دو دوست بھی موجود ہیں، وہ ابو طالب سے کہہ رہے تھے اے ابو طالب، کیا آپ اپنے بھتیجے کی باتوں میں آ جاؤ گے؟ کیا آپ اپنے پرانے دین کو چھوڑ دو گے؟ کیا آپ اپنے باپ دادا کے دین کو چھوڑ کر کے اپنے بھتیجے کے دین اسلام میں داخل ہو جاؤ گے؟ پھر لوگ تمہیں کیا کہیں گے، لوگ تمہارے بارے میں کیا کیا باتیں کریں گے؟ یہ سارے باتیں کہہ کر کے ان کو شرم دلا رہے تھے، عار دلا رہے تھے۔ پوری دنیا کا سب سے بڑا مبلغ، سب سے بڑا داعی سمجھا رہا ہے، لیکن برا ہو ان دو برے دوستوں کا، ان کے اس جملے کی وجہ سے ابو طالب ایمان نہ لا سکے، اور انتقال کے ٹائم پہ ان کی زبان سے جو جملہ نکلتا ہے، میں اپنے باپ دادا کے دین پر مرتا ہوں، میں اسلام قبول نہیں کرتا ہوں۔ دیکھ رہے ہیں برے دوستوں کا نقصان، اللہ اکبر۔ انسان کو دوستی بہت سوچ سمجھ کے کرنا چاہیے۔ تو برے دوستوں کا انتخاب، غلط سنگت انسان کو کس طریقے سے نقصان پہنچا سکتی ہے، کبھی کبھی اس کے ایمان پہ خطرے آ جاتے ہیں۔ تو یہ کتنا نمبر ہو گیا بھاؤ؟ 4 ہوا۔ نوجوانوں کی بگڑنے کے یہ 4 اسباب ہیں۔ اب 5ویں نمبر پہ آتا ہوں۔ ایک وجہ انسان کے بگڑنے کا ہے انسان کا اپنی شرمگاہ کا غلط استعمال کرنا۔ یہ نوجوانوں کی بات کر رہا ہوں میں خاص طور پہ۔ ایک صحابی رسول اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ کے پاس آتے ہیں۔ ایک آدمی اللہ کے نبی کے پاس آتا ہے، کہنے لگا اللہ کے نبی
ایذن لی بالزنا، آپ مجھے زنا کرنے کی اجازت دے دیجئے۔ صحابہ ان کو ڈانٹنے کے لیے دوڑتے ہیں، جھڑکنے لگتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کو منع کر دیا، اس آدمی کو ڈانٹو نہیں، اپنے پاس بلا لیا۔ آپ کو معلوم تھا کسی کو کیسے سمجھایا جانا ہے، آپ نے اس آدمی کو اپنے پاس بلا لیا۔ اللہ کے نبی اس آدمی سے سوال کرتے ہیں، تم مجھ سے زنا کی اجازت تو مانگ رہے ہو، لیکن میں تم سے کچھ سوال کر لیتا ہوں، آپ میرے سوالوں کا جواب دے دو، میں تمہیں زنا کی اجازت دیتا ہوں۔ آپ نے اس آدمی سے سوال کر لیا، اَتُحِبُّهُ لِأُمِّكَ، اگر کوئی تمہاری ماں کے ساتھ زنا کرے، تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو اور اس کو زنا کرتے ہوئے اپنے سامنے پالو، کیا تم اس بات کو پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ آپ اس آدمی سے دوسرا سوال کرتے ہیں، اَتُحِبُّهُ لِإِبْنَتِكَ، کیا یہ کام تم اپنی بیٹی کے لیے پسند کرو گے؟ اگر کوئی تمہاری کسی بیٹی کے ساتھ زنا کرے، کیا تمہیں یہ بات پسند آئے گی؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں، مجھے یہ بات بھی پسند نہیں۔ اَتُحِبُّهُ لِأُخْتِكَ، اگر تمہارے سامنے کوئی تمہاری بہن کے ساتھ زنا کرتا ہو، اس کے جسم سے وہ کھیل رہا ہو، اگر تمہیں معلوم چل جائے یا تم اپنے آنکھوں کے سامنے اسے دیکھ لو، کیا یہ کام تم پسند کرو گے؟ کہنے لگا اللہ کے نبی نہیں۔ آپ سوال کرتے جا رہے تھے، اَتُحِبُّهُ لِعَمَّتِكَ، کیا یہ کام تو اپنی پھوپھی کے ساتھ پسند کرے گا؟ کہنے لگا اللہ کے نبی بالکل نہیں۔ آپ سوال کرتے ہیں، اَتُحِبُّهُ لِخَالَتِكَ، کیا یہ کام تو اپنی خالہ کے ساتھ پسند کرے گا کہ کوئی اس کے ساتھ زنا کرے؟ کیا یہ بات تجھے پسند آئے گی؟ کہنے لگا قال لا واللہ، اے اللہ کے نبی اللہ کی قسم بالکل نہیں، مجھے یہ چیز منظور نہیں کہ کوئی میری ماں کے ساتھ، بہن کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، میری پھوپھی یا میری خالہ کے ساتھ کوئی بندہ زنا کرے، مجھے یہ بات ہرگز بھی پسند نہیں۔ اللہ کے نبی اس آدمی کو سمجھا رہے تھے، اللہ کے نبی اس کو پیغام دے رہے تھے، تم میرے سامنے اگر زنا کرنے کی اجازت تو مانگ رہے ہو، تم جس کے ساتھ زنا کرنے جاؤ گے وہ بھی تو کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی بہن ہوگی، کسی کی پھوپھی اور کسی کی وہ خالہ ہوگی، پھر وہ آدمی اس چیز کو کیسے برداشت کرے گا؟ اللہ کے نبی اس آدمی کے سینے پہ اپنا ہاتھ مبارک رکھتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، اللہم اغفر ذنبا، اے اللہ اس آدمی نے اگر کوئی گناہ کر لیا ہو تو اس کے گناہوں کو معاف فرما دے، وطہر قلبہ، اور اللہ تو اس آدمی کے دل کو صاف کر دے، تو اس کے دل کو پاک کر دے، اس کے ارادے کو بدل دے، وحسن فرجہ، اے اللہ تو اس آدمی کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما لے۔ آپ نے دعا کیا، وہ آدمی آئندہ اس کام کی جانب کبھی نہیں پلٹا، کیونکہ اسے معلوم ہو گیا اگر میں یہ کام کرتا ہوں، کوئی میری انہی رشتہ داروں کے ساتھ اگر کوئی کام کرے مجھے پسند نہیں آئے گا۔ نوجوانوں کی بگڑنے کی ایک اور اہم وجہ، اور یہی بات میں بتا کے اپنی بات کو ختم کر دوں گا، چاہے بات پوری ہو چاہے نہ ہو، اس لیے کہ بھائی وقت کی پابندی کرنا یہ ضروری ہے، ابھی اور بھی خطبہ آپ کے سامنے آنا ہے۔ حرام کمائی، آج کل انسان کو صرف دولت چاہیے، کہاں سے آ رہا ہے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ دیکھو اللہ نے حلال کمائی کا حکم دیا ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، جب نماز ختم ہو جایا کرے، نماز ختم ہونے کے بعد تم زمین کے اندر پھیل جایا کرو اور اللہ رب العالمین کی تم روزی روٹی تلاش کیا کرو۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے نہیں بیٹھنا، ایک کام دوسرا کام تیسرا کام، انسان کو کچھ نہ کچھ تکڑم لگانے رہنا چاہیے حلال کمائی کے لیے۔ لیکن اگر کوئی حرام کماتا ہے تو اس کا کیا نقصان ہے؟ آئیے ایک حدیث دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ بیان فرماتے ہیں، ایک آدمی اللہ رب العالمین کے دربار میں بہت دور سے سفر کر کے آتا ہے دعا مانگنے کے لیے۔ وہ آدمی دور کا سفر کر کے آتا ہے، اس کے بال پر گندا ہوا کرتے ہیں، اس کے جسم کے کپڑے گندے ہو چکے ہیں، وہ اللہ رب العالمین کے پاس آتا ہے اپنی دعائیں مانگنے کے لیے، یا ربی، اے میرے رب تو مجھے یہ چیز دے دے، تو مجھے یہ چیز نواز دے۔ اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں،
وہ آدمی اللہ رب العالمین سے بہت ساری چیزیں مانگ رہا ہے، اپنی ضروریات مانگ رہا ہے، شاید اسے اولاد نہیں اولاد مانگ رہا ہے، شاید وہ روزی روٹی میں پریشان ہے، اس کے گھر میں تنگی چل رہی ہے، اس کے لیے دعائیں مانگ رہا ہے، شاید وہ کسی بیماری میں مبتلا ہے، اس کے بارے میں دعائیں مانگ رہا ہے، کسی بھی چیز کے بارے میں وہ دعائیں مانگتا ہے، بار بار اللہ کے سامنے وہ ہاتھ اٹھاتا ہے، لیکن اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ، لیکن اس آدمی کا کھانا حرام کا ہوا کرتا ہے، وَمَشْرَبُهُ حَرَام، اس آدمی کا پینا بھی حرام کا ہوا کرتا، جو چیز پیتا ہے وہ حرام کا، وَمَلْبَسُهُ حَرَام، وہ اچھی سے اچھا لباس پہنا کرتا ہے لیکن اس کا لباس حرام کمائی کا ہوا کرتا ہے، اچھی اچھی غذا وہ کھایا کرتا ہے، وَغُذِيَ بِالْحَرَام، اس کی ساری غذا حرام کمائی کی ہوا کرتی ہے، وہ رب کے سامنے آ کر دعائیں کرتا ہے، فَأَنَّا يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ، اس آدمی کی پھر دعائیں اللہ قبول کیسے کرے جو کھاتا حرام کا ہے، پیتا حرام کا ہے، پہنتا حرام کا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہو سکتا ہے آپ کو ایک پیغام دے کر کے میں آج یہ جانا چاہتا ہوں، آپ اللہ سے شاید کسی کو اولاد نہ ہوئی ہو، وہ اللہ سے 2-4-10 سال سے دعائیں مانگ رہا ہے، شاید آپ کی کاروبار میں تنگی ہے، آپ بہت زیادہ مجبور ہو لاچار ہیں، شاید آپ کسی بڑی بیماری میں مبتلا ہیں، شاید آپ اپنے بچے کے لیے دعائیں کر رہے ہیں لیکن آپ کو دعا وہ قبول ہوتے ہوئے نہیں دکھ رہی ہے۔ آپ اس ادا پہ غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں آپ حرام کھاتے ہیں، حرام پیتے ہیں، حرام پہنتے ہیں، آپ کی ساری غذا وہ حرام کی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی دعائیں اسی وجہ سے قبول نہیں ہوتی ہیں؟ اور آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، آپ خود اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی۔ انسان کو غور کر لینا چاہیے، خود دیکھو، خود سمجھو ہمارے اندر کیا کمی ہے۔ ضروری یہ نہیں ہے کہ کوئی دوسرا آ کے پکڑ کے بتائے، اپنی کمیوں کو تلاش کرے، خود اللہ رب العالمین سے تعلق جوڑنے کی کوشش کرے۔ جو کمی آپ کے اندر ہیں، بتانا بہت ساری چیزیں تھیں مجھے اور بھی اس کے علاوہ، لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے میں اپنی بات مزید آگے نہیں بڑھا سکتا ہوں، کیونکہ مجھے اب یہیں اسٹیج سے ہی نکل جانا ہے۔ اللہ رب العالمین سے میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار تو ہم تمام مسلمان بھائیوں کو کہی گئی تمام باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔